الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفس المزنية بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، آئیے جو تلاوت قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے۔ یہ ماہ سفر المظفر کا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ سفر اللہ رب العزت کے عطا کردہ مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے اولیاء کرام کا وصال اور ملال ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن بعض لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور وہ اس سے بدفعلی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر میں فلاں کام نحوست کا باعث ہوتا ہے، یا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بدشگونی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں کسی بدشگونی کی گنجائش نہیں، بلکہ سارے دن اور سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی سے اور بدشگونی سے منع فرمایا۔ اس لیے ہر دن اور ہر مہینے اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، وقت کے ساتھ ساتھ برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور اب ہم ایک ایسے زمانے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک مہینہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کی طرح گزرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں یوں ہی ہفتے کا دن آتا ہے تو پلک جھپکتے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے، جب مہینے کا پہلا دن آتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ایک سال گزر جاتے ہیں اور وقت میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے موجود ہوا کرتی تھی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور محاسبہ کرے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوشش اور اعمال صالح کرے، اسے بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرے، اور اس وقت کو غنیمت جانے۔ اور ایسا شخص عاجز ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع و پیروی کرے، اور پھر اللہ سے بھی اچھی امیدیں وابستہ کرے۔ عظیم محدث اور بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بندہ مومن کے دل میں یقین جا گزے ہو جائے اور اسے یقین کی دولت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کا دل جنت کے شوق سے اور جہنم کے خوف سے اڑ جائے، پنگل جائے، یعنی نرم ہو جائے، اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول مستغرق رہے، اپنے وقت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ سامعین محترم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا؟ ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ تو نہیں کہ جو عیش و عشرت اور لہو لہب کی زندگی ہے، یا مال و دولت کے حصول کی زندگی ہے، یا سونا چاندی اور متاع چیز سمیٹنے کی زندگی ہے، یا کھیل کود میں مشغول ہونے کی زندگی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے وہی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جس میں اس زندگی کو منزل و آرام کا نہ سمجھا جائے، بلکہ بندہ مومن زندگی یوں گزارے جیسے مسافر گزارتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ گویا کہ تم مسافر یا کوئی اجنبی ہو،
یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں چند دن قیام کر کے ہم نے اگلے مقام پر منتقل ہو جانا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے بجائے اپنی اگلی منزل کے لیے تیاری کرتا رہے۔ سامعین محترم، مذکورہ بالا حدیث میں اصلاح احوال اور آخرت کی تیاری کے لیے بڑا ہی عمدہ پیغام دیا گیا ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں مسافر اور راہ گزر کی حیثیت سے ہے۔ جس طرح مسافر کا رستے میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا بندہ مومن کا ٹھکانہ اور قیام گاہ نہیں بلکہ ایک راہ گزر ہے۔ اور جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو پھر وہ اس قدر ہی زیادہ راہ اپنے ہمراہ لیتا ہے جتنی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد مال، اشیاء، خود نوش اور دیگر سامان اپنے ہمراہ نہیں لیتا۔ تو فرمایا، اے بندہ مومن، تو اس دنیا میں مال و دولت اور عیش و آرام کے سامان جمع کرنے کے بجائے اپنی حقیقی ٹھکانے اور مقام کی تیاری کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ ہر انسان اپنے آخری لمحے اور سانس سے ناواقف ہے، اس لیے اپنے دل میں دنیاوی خواہشات کو زیادہ جگہ نہیں دینی چاہیے اور دنیا سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب انسان کے پیش نظر یہ بات رہے گی، شام کا لمحہ میری زندگی میں آئے گا یا نہیں، تو یقیناً انسان اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی مستعد رہے گا۔ علامہ ابن قیم جوزی اپنی کتاب زاد المعاد ہدایہ خیر العباد میں فرماتے ہیں کہ آؤ ان جنتوں کی طرف ہم اپنی توجہ کریں جو ہمارے پہلے وطن ہے اور اس کے اندر ہمارے خیمے لگے گئے، لیکن اب ہم شیطان کے قیدی بن چکے ہیں اور اس نے لوگوں کو خواہشات کا اسیر بنا رکھا ہے۔ یقیناً جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، لیکن اب کس کو اپنے اس وطن کا خیال ہے، کس کو اپنے اس وطن کی تیاری کی پرواہ ہے؟ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جنت کی تھوڑی سی جگہ بھی دنیاوی مقابلے میں بہت اعلیٰ اور بڑی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے جنت و آخرت کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا، جنت میں کوڑے کی جگہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ جیسے گھر میں کوئی رسی لٹکاتے ہیں یا کوئی چیز کسی میخ کے ساتھ معلق کرتے ہیں، فرمایا وہ جگہ جسے تم بڑا حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، تو جنت میں اتنی چھوٹی جگہ بھی دنیاوی خزانوں سے بہتر ہے۔ دنیا معافیہ سے اعلیٰ ہے، تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی اور کوڑے کی مثال اس لیے دی تاکہ انسان اس زندگی کو اپنے دائمی اقامت گاہ نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک مسافر خانہ خیال کرے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ نیک اور صالح اعمال کرے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ عالم شباب میں اپنے ہاتھوں میں عصا اور لاٹھی رکھتے تھے۔ کسی نے آپ سے استفسار کیا کہ جناب، آپ ہمہ وقت بغیر عذر کے عصا کیوں اٹھاتے ہیں اور اس لاٹھی کو اٹھا کر کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے عصا اٹھائے پھرتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو یاد کراؤں کہ میں سفر میں ہوں، کہ دنیا میری قیام گاہ نہیں بلکہ یہاں مسافر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور پھر اپنے عربی زبان میں یہ شعر لکھا، فرمایا میں نے عصا اور لاٹھی اٹھائی ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھائی، جسمانی کمزوری یا کسی درد کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ اس لیے میں نے یہ لاٹھی اٹھا رکھی ہے تاکہ میں خود کو یاد کراتا رہوں کہ میں یہاں مقیم نہیں ہوں بلکہ میں مسافر ہوں اور میری حقیقی قیام گاہ جنت ہے، میری منزل آخرت ہے۔ حضرت جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا ایک انجام ہے، بس اپنے انجام کی تیاری کرو، اور تمہارے لیے کچھ نشانیاں ہیں، بس ان نشانیوں کو پہچانو۔ اور مومن دو چیزوں کے خوف کے درمیان ہوتا ہے، ایک اس کی عمر گزرنے کا خوف جو ہر لمحہ گزر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور ایک وہ عمر جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرما رکھا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ذات کو جمع کرے اور اپنی دنیا میں آخرت کی تیاری کرے اور موت سے پہلے زندگی میں کوشش کرے۔ بس دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، موت کے بعد کوئی تھکانے والی چیز نہیں اور دنیا کے بعد کوئی گھر نہیں سوائے جنت اور نار کی۔ سامعین محترم، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ اور شعار رہا کہ
انہیں اپنی یہ منزل ہمیشہ یاد رہی اور وہ اس کے لیے تیاری کرتے رہے، کیونکہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ حدیث قدسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھ سے امید رکھے اور مجھ سے معافی طلب کرتا رہے تو میں تجھے بخش دوں گا اور تمہارے کسی گناہ کی پرواہ نہ کروں گا، میں غفور رحیم ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر کے بھی تو گناہ میرے پاس لے آئے گا اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کر کے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلکہ میری وحدانیت کا قائل ہو، میری بارگاہ میں اپنی جیب نیاز جھکانے والا ہو، تو اتنے زیادہ گناہوں کے باوجود بھی میں تجھے اپنی مغفرت رحمت عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جائیں اور آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو صدق کے دل سے توبہ استغفار کرے، بخشش و مغفرت طلب کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت و فضل ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا تاکہ ہم ہر لمحہ توبہ استغفار کا ورد زبان بنائیں۔ جلیل القدر تابعی سیدنا ابوبکر نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کے بارے میں مذکور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، بستر علالت پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ نور کے ساتھ چمک رہا تھا، اور جب اسرائیل علیہ السلام ان کی جان نکالنے لگے اور آخری سانس نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی چیز کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ اس جیسی چیز کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگ حضرت امام مالک کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر نقاش کے وصال کی خبر دی اور بتایا کہ انہوں نے وصال سے کچھ لمحات قبل آسمان کی جانب اشارہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی، تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سے پہلے ہی جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا تھا اور اس دنیا میں ہی انہیں جنت میں مقام کی زیارت کروا دی گئی، اس لیے وہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اس لگن اور خوش خضوع کے ساتھ اللہ کی بات کرو کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے اور تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر کی نشانی اور لذت و چاشنی حاصل ہو جائے، آخری دم تک اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہو۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح حصول جنت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کا درس دیا ہے۔ یاد رکھو کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس عادات و خصلت پہ وقت گزارتا ہے، تو اسی عادات پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اس نشانی پہ اس کی سانسیں تمام ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا جو بندہ اپنی زندگی جس حال میں گزارے گا، وصال کے وقت بھی وہی حالت اسے نصیب ہوگی۔ تو جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتے ذکر خدا میں مسترگ رہتے ہوئے رخصت ہوا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہا، جیسے لمبے سجدے نصیب ہوئے جس کی زبان کو اللہ کا ذکر نصیب ہوا، تو جب وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ اعلان کرتے جاتا ہے کہ لوگوں، میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی لہو لعب اور فضول بے فائدہ کاموں میں صرف نہیں ہوا، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضا اور اپنے کریم آقا کی محبت میں گزرا ہے۔ سامعین محترم، جس چیز پہ انسان کی زندگی گزرے وہی عادات اس کی موت کی نشانی بنتی ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو زندگی باقی ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، نماز پنجگانہ کی بندی میں گزرے، ذکر و فکر میں گزرے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو قبیح عادات میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ قطع رحمی مشغول ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی سود خوری اور حرام و مشتہبات میں گزر رہی ہے، بعض افراد کا شعار گالم گلوچ اور لوگوں سے جھگڑے کرنا اور دوسروں کے لیے مشکلات پریشانی پیدا کرنا ہے۔ تو جو لوگ نافرمانیوں میں وقت گزارتے ہیں اور ایسے برے حالات میں مشغول رہتے ہیں، عذاب الہی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دینے والے اعمال میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر ایسے افراد کو حسن خاتمہ نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں حسن خاتمہ کے لیے اس دعا کو ورد زبان بنانا چاہیے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم الفاق۔ اے اللہ، میری عمر کے آخری حصے کو خیر و بھلائی سے بھرپور فرما اور میری زندگی کے اختتامی اعمال میں بھی خیر فرما، اور میری زندگی کے آخری لمحات جب اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہو اور تیری بارگاہ میں ملاقات کا وقت ہو تو اس میں بھی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا تو ایک بزرگ اسے تلقین میت کر رہے تھے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ تلقین میت یہ ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اسے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، کہیں تمہارے حکم دینے سے وہ تکلیف کی حالت میں انکار نہ کر بیٹھے اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ اللہ اسے بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو ان بزرگوں کو یہ حدیث یاد تھی تو انہوں نے اس شخص کے آخری وقت پہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں جیسے جیسے کلمہ پڑھتا تھا تو وہ کہتا کہ مجھے سگریٹ نکال کے دو، اور میرے تلقین کرنے کے باوجود اس کے منہ سے سگریٹ کی آواز نکلتی۔ وہ شخص اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور کلمہ طیبہ کی توفیق اسے نصیب نہ ہو سکی۔ سامعین محترم، یہ فرمان سچا اور اٹل ہے کہ جو شخص جس حالت و کیفیت اس دنیا پہ رہے گا بوقت رخصت بھی اس سے وہی کیفیت نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے شب و روز کیسے اور کن اعمال میں بسر ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ ایسے رکھیں جس پہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ وہی عداوت و طہار اور اعمال اپنائیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے۔ گفتگو کے آخر میں ایک صورت کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ سینے سے آواز نکالتے پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر پھر اچانک حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے اور وہ اس پر خود گواہ ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے؟ یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ سامعین محترم، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن قسم کس چیز کی اٹھائی؟ نہ سورج کی، نہ چاند کی، صبح کی، نہ شام کی، بلکہ تعجب کی بات ہے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہیں۔ فرمایا قسم ہے جہاد میں جانے والے گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سانسوں کی جو آواز نکلتی تو اللہ تعالیٰ سے آواز کی قسم اٹھا رہا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ اپنے گھر زمین پر زور زور سے مارتے ہیں وہ اپنے کھر زمین پر زور زور سے مارتے ہیں اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں، یہاں گھوڑوں کے قدموں سے نکلنے والی آگ کی چنگاریوں میں قسم اٹھائی۔ اور پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں تو اس گرد و غبار کی قسم اٹھائی، اور پھر جب وہ حملہ کرتے ہیں دشمنوں کی صفوں کو چیر کر ان کے درمیان جب پہنچتے ہیں تو گھوڑوں کو علائے کلمۃ الحق کے لیے دشمن کے صفوں کے درمیان پہنچنے کی قسم اٹھائی۔ اور آگے جب قسم کیا ہے، یعنی قسم گھوڑوں کی ہے، اور جواب قسم میں فرمایا کہ بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، یہ انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان، انکاری اور ناشکرہ ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ قسم اور جواب قسم میں ظاہری طور پہ کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، یعنی قسم کچھ اور ہے، جواب قسم کچھ اور ہے۔ تو علماء نے فرمایا اللہ کے ہر کلام میں مطابقت اور موافقت ہے، یہاں مطابقت کیا ہے؟ تو فرمایا مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 5 طرح کی قسمیں اٹھا کر یہ بتایا کہ جب اللہ رب العزت کے بندے جہاد پہ نکلتے ہیں تو گھوڑا اپنے شاہ سوار کی بات اور حکم کو مانتا ہے اور گھوڑ سوار کے حکم پہ تیزی سے دوڑتا بھی ہے، اور جب اسے جھپٹنے کا کہتے ہیں تو گھوڑا جھپٹتا ہے، اسے رفتار میں مزید بڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر مسائل کام کر دی۔ گھوڑا جانور ہو کر اپنے مالک کی حکم دولی نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کو مانتا ہے، لیکن یہ شخص انسان ہونے اور عقل شعور رکھنے کے باوجود اپنے رب کی بات پہ کان نہیں دھرتا۔ وہ گھوڑا ہو کر اپنے مالک کی بات نہیں ٹالتا، لیکن تو بندہ ہو کر اپنے مالک کی بات نہیں مانتا۔ اور فرمایا بندہ اپنی اس نافرمانی پر خود گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے تو اپنے مالک کی بات مانتے ہیں لیکن میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ پھر فرمایا انسان مال کی محبت میں بڑا سخت اور حریص ہے اور مال کے ہوس و لالچ میں مبتلا ہے، لیکن کیا اسے معلوم نہیں کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سینوں میں سربستہ رازوں کو فاش کیا جائے گا؟ یہاں حضور ضیاء الامت نے لکھا
کہ صرف اعمال یہ پکڑ نہیں ہوگی بلکہ بروز قیامت انسان کی سوچ، فکر، طرز و زندگی، دل کے پوشیدہ راز، خواہشات سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا اور سینوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور پھر اس روز اللہ رب العزت ان بندوں پر کرم نوازی فرمائے گا جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ فکر آخرت پر مشتمل خوبصورت کلام ملاحظہ فرمائیے۔ جب موت کا ہاتھ ہمارے جسم سے روح کو الگ کرنے کے لیے بڑھے گا تو اس وقت کون ہمیں اس سے بچا سکے گا؟ دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، کوئی امید باقی نہ رہے گی، نزا کا عالم ہوگا اور موت کے انگارے سلگلے ہوں گے۔ ہمارے اہل خانہ خوف و اندیش کے عالم میں طبیبوں کے پاس دوڑیں گے، لیکن بھلا کون موت کی بیماری کا مداوع کر سکے گا؟ جب آخری وقت آ جائے گا تو اس وقت نہ طب نفع دے گی، نہ ماضی کے ایام پر آنسو بہانے کا کچھ فائدہ ہوگا۔ ہمارے دوست احباب اور ہمارے غمگسار پیچھے رہ جائیں گے اور اہل محبت اس وقت ساتھ نہ دے سکے گی، اور زندگی جس کی ہم مجسم تصویر وہ ختم ہو جائے گی اور جسم مٹی میں بدل جائے گا۔ کفن کے علاوہ کوئی حسن اور لباس باقی نہ رہے گا اور قبر کے علاوہ کوئی مسکن نہ ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں کہ یہی نیکی اور فضل خداوندی انشاءاللہ ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا لائے گا۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کا درس دیا، آخرت کو یاد کرنے کا پیغام دیا، اپنی زندگی کو سنوارنے کی تلقین کی۔ آئیے زندگی کے بقیہ ایام میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، طاعت الہی میں ہر لمحہ گزاریں، اس کے جمعی احکامات پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس خوش نصیب افراد میں شامل فرمائے کہ جن کو یہ ندا دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ اب ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جا، اے مطمئن لوگوں کہ آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی سنگت میں رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فکر و آخرت کا اہتمام کرنے اور اصلاح احوال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی قیمتی آراء اور درس پاک بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر مجھے، آپ سب کو اور جو سنیں ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ۔